بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بہن بھائیو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چلیں جی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا۔ عبد المطلب آ کر اس تخت پر بیٹھ جاتے۔ ان کے سارے بیٹے ان کے ارد گرد بیٹھتے، لیکن اس مسند پر کوئی نہ بیٹھتا۔ ایسے میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تو سیدھے اس تخت پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے۔ آپ کے چچا آپ کو تخت سے اتارنا چاہتے تو عبد المطلب انہیں روک دیتے اور ان سے کہتے، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، اللہ کی قسم اس کی بہت بڑی شان ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے اور آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننیھال میں لے آئی۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا، اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترم کو بتائی۔ اس پر حضرت آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئی۔ مکہ کے لوگ رات کے وقت ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے۔ سنانے والے کے گرد لوگ جمع ہو جاتے۔ سننے والے میں ہر عمر کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک روز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی لڑکے سے کہا، تم ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا، آج رات میں مکے میں جا کر کہانیاں سنوں گا۔ آپ اس زمانے میں مکے کے نواح میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ لڑکا بھی آپ کے ساتھ اپنی بکریاں چراتا تھا۔ اس نے جواب میں کہا، ٹھیک ہے، فکر نہ کرو، آپ اس ارادے سے چل پڑے۔ جب آپ مکہ کے گھروں میں سے ایک گھر کے قریب پہنچے تو اس میں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پاس موجود ایک شخص سے پوچھا، یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے، اسی خوشی میں گانا بجانا ہو رہا ہے۔ آپ نے جو نہیں گانے کی طرف توجہ دی، آپ کو سخت نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ صبح سورج نکلنے پر آپ بیدار ہوئے اور اٹھ کر اپنے ساتھی لڑکے کے پاس چلے گئے۔ اس نے جب رات کی تفصیل پوچھی تو آپ نے اسے بتا دیا کہ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور دن آپ نے اسے فرمایا، تم آج رات میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں مکہ میں جا کر کہانیاں سنوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ آپ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلی رات کی طرح آپ کو پھر ایک گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں، لیکن جو نہیں آپ نے اس طرف کان لگانے چاہا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کر دی اور صبح سورج نکلنے پر آپ کی آنکھ کھلی۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم پھر مجھے دھوپ ہی نے اٹھایا۔ آپ اپنے ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ اس نے پھر رات کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ساری بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو واقعات کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد نہ میں نے کبھی ایسا ارادہ کیا، نہ میں نے اس طرح کے کسی کام کے لیے دوبارہ گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا اعزاز بخشا۔ ایک مقام پر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں پیلوں کے درخت تھے، ان پر
پیلوں لگے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پیلوں توڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا سیاہ پیلوں توڑو، وہ زیادہ خشک ذائقہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہے؟ کیا آپ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے بچپن میں بکریاں چرائی ہیں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ میں اہل مکہ کی بکریاں چند قرات پر چرایا کرتا تھا۔ قبیلہ لحب کا ایک شخص فال نکالا کرتا تھا۔ جب وہ مکہ میں آتا تو قریش لوگ اپنے لڑکوں کو اس کے پاس لے جاتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر ان کی فال نکال دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو طالب کے باقی لڑکوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس فال کو نکالنے والے نے ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فارغ ہوا تو بولا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے کوئی خوف محسوس کیا اور آپ کو اس کے پاس ہٹا دیا۔ اس پر اور بولا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا تھا۔ اللہ کی قسم اس لڑکے کی شان ضرور عظیم ہو۔ ابو طالب آپ کو وہاں سے لے کر چل دیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔